بدر کا مقام مدینہ منورہ سے 150 اور مکہ شریف سے 310 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کی اسلامی تاریخ میں نہایت نمایاں حیثیت ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد 13 مارچ سن 624 عیسوی کو جمعہ کے دن کفر و اسلام کی پہلی بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ 50 تیر کمانوں کا محافظ دستہ بھی تھا۔ جب اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات مدینہ کے لیے خطرہ محسوس ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی ترتیب دے کر اس خطرے سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ والوں کو جب اس تیاری کی خبر ملی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کفار کا لشکر مدینے کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 313 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر، حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکے رہے۔ حضرت سلیمان فارسی بھی اس غزوہ کا حصہ نہ تھے کیونکہ وہ اس وقت غلام تھے۔ مسلمانوں کی فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور جنگی ساز و سامان بھی زیادہ نہ تھا، جبکہ کافروں کے پاس کئی گنا زیادہ جانور اور جنگی سامان کثرت سے تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان کو بھی خطرہ محسوس ہوا تو وہ راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، جبکہ یہ دونوں لشکر بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے بدر کی پہاڑی پر اپنے خیمے نصب کیے، جبکہ مکہ والوں کا پڑاؤ میدان میں واقع تھا۔ جنگ کا آغاز عرب کے قدیم رواج کے مطابق انفرادی جنگ سے ہوا۔ قریش نے اپنے 3 نامور جنگجو میدان میں اتارے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، جبکہ حضرت عبیدہ کو شیبہ نے شدید زخمی کر دیا، جسے بعد میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ اس طرح انفرادی مقابلے میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور عام جنگ کے لیے ان کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کفار اپنے عظیم جنگجو ہلاک ہونے پر حوصلہ ہار گئے تھے۔ یہ جنگ زیادہ دیر نہ چل سکی اور مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج نے مارکہ مار لیا تھا۔ اس جنگ میں 14 مجاہدین شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں نے 70 کفار کو جنگی قیدی بھی بنا لیا تھا۔ اس غزوہ کے بعد مکہ والوں کے علاوہ ارد گرد کے دیگر قبائل جو اب تک اسلام کو محض ایک علاقائی قوت اور مسلمانوں کو مخصوص مذہبی عقائد رکھنے والے افراد کا ایک مختصر گروہ سمجھتے تھے، اب ان کو ایک طاقتور زمینی حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو اللہ پاک کی آسمانی طاقت حاصل تھی۔ اس غزوہ میں اللہ پاک نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے زمین پر اتارا تھا۔ یہ جنگ ابو سفیان کے لیے بھی مبارک ثابت ہوئی۔ سردار ابو جہل کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان کو کفار کا سردار بنا دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کے سامنے ہے جامع مسجد العریش۔ اللہ 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 اللہ۔ غزوہ بدر، غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، ایسی جنگ کو غزوہ کا نام دیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کی جنگ کے دوران میدان بدر کے ساتھ
جامع مسجد العریش جس مقام پر واقع ہے، اسی مقام پر صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے فتح کی دعا مانگی، جو کہ اللہ پاک نے قبول فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو زمین پر اتارا۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور اسلامی ریاست کی بنیاد کو استحکام بخشا۔ اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات اچھی لگی ہو، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ اللہ اللہ